أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ ابواب البر سورہ بقرہ کے نصف سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ابواب البر کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایک ایک نیکی کے کاموں کا تذکرہ فرماتے آ رہے ہیں۔ جہاد کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، یہ بھی ابواب البر میں سے ایک ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں بری لگتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید تم کو بری لگے ایک چیز اور بہتر ہو تمہارے حق میں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصے سے یہ لگتا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، مسلمانوں پر ہر حال میں فرض ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جہاد مسلمانوں پر فرض عین نہیں ہے، فرض تو ہے لیکن فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہر حال میں فرض نہیں ہے، ہر حال میں فرض عین ہر آدمی پر نہیں ہے۔ بعض موقع پر جب نفیر عام کا حکم ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کا جو حکمران ہے امیر المؤمنین ہے، اس کی طرف سے نفیر عام کا حکم ہو جائے کہ سب کو نکلنا ہے اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سبھی کو نکلنا ہے، اگر اس بات کا حکم دیا جائے تو پھر ہر آدمی پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ عام حالت میں جہاد فرض تو ہے لیکن پورے مسلمانوں پر، پوری دنیا کے لوگوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی جہاد کرتی رہے تو دوسروں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ جہاد کا حکم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور اب نہیں ہے، بلکہ جہاد کا حکم جب سے یہ فرض ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک، قیامت کے قائم ہونے تک یہ فرض ہے اور یہ فرض رہے گا۔
البتہ اس کی فرضیت میں اتنا فرق ہے کہ فرض کفایہ ہے، کسی کسی حالت میں فرض عین ہو جاتا ہے، سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جہاد چونکہ اس میں جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بہت سارا نقصان نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے اپنی زندگی میں صرف جہاد نہیں بلکہ بہت سے مواقع اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور کبھی کوئی چیز اس کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی، اور کسی چیز کے سلسلے میں انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے لیکن وہ اس کے لیے اچھا ثابت ہو جاتا ہے۔ فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی بات کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ اچھا نہیں ہے میرے لیے، کسی بات کو تم برا سمجھتے ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ یہ چیز تمہارے لیے خیر کی ہوتی ہے، بہتر کی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وعسیٰ ان تحبوا شیئا، بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کو تم غلط سمجھتے ہو لیکن اچھا سمجھتے ہو، پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز تمہارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے جہاد کرنے کا، بس کر گزرنا ہے، تمہارے لیے چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ اب اسلام امن اور آشتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے، اسلام امن کا گہوارہ ہے۔ ایسے مذہب میں جہاد کا حکم کیسے دیا گیا کہ لوگ باہر نکلیں، تلواروں سے انسانوں کا قتل کریں؟ اس سلسلے میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہمیں کچھ باتیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اور ایسی جگہ میں مبعوث کیے گئے، ایسے علاقے میں بھیجے گئے جہاں انسانی نفس انسانیت کا کوئی احترام نہیں تھا، انسان کا اور اس کے خون کا کوئی احترام نہیں تھا، انسان کا خون کر دینا بالکل سستا تھا اس زمانے میں، دوسروں کی، دشمن کی جان تو دور کی بات، انسان اپنی انا کے لیے اپنی بیٹی کی جان لے دیتا تھا۔ عرب کی سرزمین وہ سرزمین تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر میں عورت کو رکھنا، عورت کو دیکھنا ناپسند کرتے تھے۔ کسی باپ کے لیے سب سے بری خبر اور سب سے بری بات یہ ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں لڑکے کے بجائے لڑکی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی باپ کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے بھرا جاتا تھا، غصے کے مارے گولال پیلا ہو جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے اور پھر کیا کرتا تھا، زندہ بچی کو درگور کر دیتا تھا، زندہ بچی کو قبر میں اتار کر کے دفن کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا زندہ بچی، یعنی انسان کی جان کا کوئی احترام نہیں تھا۔ مذہب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے انسان اور اس کے خون کا احترام سکھلایا اور فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لوگوں ایک دوسرے کی جان کو قتل نہ کرو، لوگوں کا قتل نہ کرو، ناحق کسی دوسرے انسان کو قتل نہ کرو، حق ہے تو قتل کر سکتے ہو۔ اور آگے ایک جگہ فرمایا من قتل نفسا بغیر
فساد فکأنما قتل النفس جمیعا فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو آدمی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی بگاڑ کے، بغیر کسی جان کے بدلے کے کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اس نے گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ان من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، گناہوں میں کبیرہ گناہ جو ہیں ان میں سے بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک، کسی کو دوسرے کو شریک ٹھہرانا، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وغموس الیمین، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، صرف سزا سے ڈرایا نہیں گیا۔ آدمی کو صرف سزا سے، دنیاوی سزا سے ڈرایا جاتا تو ہو سکتا ہے آدمی چوری چھپے کسی کا قتل کرے، ایسا قتل کرے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، لیکن شرعی طور پر اسے حرام قرار دیا گیا۔ ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، لیکن صرف عام طور پر، یعنی عمومی طور پر کسی کو قتل کرنے کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ناحق قتل کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا الا بالحق، کسی کو حق پر قتل کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان جب مذہب اسلام پھیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور دین مبین کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے۔ آپ کا نہ صرف یہ کہ آپ کا تعاون اور آپ تعاون نہیں کیا اور آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں دینے لگے، طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے علاقے سے، اپنے پیارے وطن سے آپ کو نکالا، مکے سے آپ کو باہر کیا، آپ کے ساتھیوں کو باہر نکالا، بالکل آخری درجے کی تکلیف آپ کو دی گئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی کافروں نے سکون کا سانس نہیں لیا، وہاں سے بھی سازش کرتے رہے، مدینے کی فضا کو مسموم کرتے رہے، مدینے میں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہے۔ تو پھر جہاد کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اب جہاد کرو، اب تم اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے اور تمہارے دشمنوں کو قتل کرو، اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو قتل کرو، جہاد کرو۔ نہ صرف یہ کہ حکم دیا بلکہ اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جہاد میں نکل جائے، قتل نہیں ہوا، اس کا سر کاٹا نہیں گیا، اس نے کسی دشمن کو مارا نہیں، بلکہ صرف جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا، حدیث یہ کہتی ہے کہ جسے اس راستے میں جہاد میں جا کر کے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جو آدمی نکل گیا، وہ وہاں نکل کر کے جس پر گرد و غبار بھی لگ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کیا اس کے دھواں سے بھی اسے بچائے گی، اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جہاد کی فضیلتوں کی بنیاد پر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، یعنی جیت جاؤں نہیں بلکہ قتل کر دیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، ایسا بار بار ہوتا رہے، یہ میری تمنا ہے۔ تو جہاد کی فضیلت بیان کی گئی،
اور یہ فرمایا گیا کہ جہاد قیامت تک قائم ہے۔ تو جہاد کے سلسلے میں ہمیں دوسروں کے اعتراض سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مصلحتوں سے جہاد کو فرض کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا ایک دوسرے سے دفاع نہ کرتے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نہ قرار دیتے تو کیا ہوتا؟ آگے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، گرجا گھر ڈھا دیے جاتے، مساجد ڈھا دیے جاتے، عبادت خانے ختم کر دیے جاتے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِد، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان مقامات کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا جاتا۔ یہی ایک جہاد ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی یہ مسجدیں، اللہ کے نام لینے والی جگہیں قائم کی ہیں اور باقی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو ظالم خوب ظلم ہی کرتے رہتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہاد کو فرض قرار دیا تو اس موقع پر فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اجازت دی گئی کن کو؟ جن پر ظلم کیا گیا ہے، جن کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے۔ کس بات کی اجازت دی گئی ہے؟ کہ اب وہ جہاد کریں، اب وہ قتال کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ظالم قوم آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس زمانے میں ظالم قوم ایسے ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ایسے ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی کا گھوڑا دوسرے کے برتن میں منہ ڈال کر کے پانی پی لے، اس چھوٹی سی بات پر لڑائی مچ جاتی تھی اور نسلوں تک لڑائیاں جاری رہتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ باپ دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کر جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا اختلاف اور جنگ ہے، تم اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی اس کے ساتھ مصالحت نہ کرنا اور تم اپنے آخری سانس تک اس سے لڑتے رہنا۔ ایسا ایک ظلم اور بربریت کا دور تھا۔ اگر اس ظلم کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو مظلوم دنیا میں مظلوم ہی رہ جاتا، ظالم کو تقویت مل جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا۔ لیکن پورے مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہے، جس کی دوسری آیات شاہد ہیں، جس کی دوسری آیات گواہی دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو علم دین کے حصول میں لگے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر جو جہاد فرض عین ہوتا تو جو لوگ نہیں نکلے ان کے ساتھ اللہ کے احسان کا برتاؤ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، جہاد بعد میں کرو گے۔ اگر جہاد فرض عین ہوتا، ہر آدمی پر ہر حال میں فرض ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے والدین کی خدمت کی اجازت نہیں دیتے۔
بلکہ اسے کہتے کہ ہاں ہاں بس تم جہاد میں نکل جاؤ، والدین کو چھوڑو، ایسے ہی رہنے دو۔ بلکہ شریعت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہے، دوسروں کا مال اس کے ذمے میں ہے، تو اسے جہاد میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام حالت میں اسے جہاد میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ذمے جو اس کا قرض ہے، اس کے ذمے جو لوگوں کا قرض ہے، پہلے وہ اسے ادا کرے گا، اس قرض سے سبکدوش ہوگا، اپنے کاندھے کو اس سے ہلکا کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہونے پر بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حق اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، بندوں کے حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس آیت کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز تمہارے لیے ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تمہارے لیے ناپسند ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں، اور ہر پسندیدہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سی پسندیدہ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں چل کر کے اس کے لیے شر ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بری ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا خیر یا شر ہونا یہ اللہ کے علم ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی ذیل میں جو باتیں اللہ نے کہنے کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔